وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 29 سے 34، 27، 17 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم خالص بندگی رب کے قائل ہی نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 29. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. پس نصیحت کرتے رہیے، آپ رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے رہو. وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں اس بات کا انہیں حکم دیتی ہیں کہ حق سے انکار کر دو، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اس نے خود بنا لیا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. فَلْيَأْتُوا، بس اس جیسا کوئی کلام لے آئیں وہ لوگ اگر وہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا انہوں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر وہ سن آتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو ان میں سے کوئی سننے والا اگر ہو تو وہ واضح دلیل لے کے آ جائے.
ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں اس تبلیغ کے عوض کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہوں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے لکھتے رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا ہم المکیدون، کیا وہ کوئی داؤ چلنا چاہتے ہیں؟ پس جو حق سے انکار کرنے والے ہیں وہی داؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، مختلف باتیں ہیں حق سے انکار کی۔ دیکھیں، ایک بات یعنی نوٹ کرنے کی ہے، اگر انسان ایک بات کو، وہ فارسی میں ایک بڑی اچھی ہم نے ایک کہاوت ہے کہ ہو بدرا بہانے بسیار، جو ایک بات کو نہیں مانتا تو اس کے لیے 100 بہانے بنا دیتا ہے، بہت سے بہانے تراش لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف اور صریح دعوت لے کے آئے ہیں، اور وہ دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے انسانوں، یہ میں تھوڑا سا تمہیدی مضمون پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں pہلے سے آپ کو بتا دوں کہ دراصل ہم آج اسی سرکشی میں مبتلا ہیں جو کہ کفار مکہ جس میں مبتلا تھے، یعنی ہم حق کو مان کے نہیں دے رہے، اللہ کو ہم منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا کو آخرت پر یعنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ وہ تمام الزامات جو ان چند آیات میں، یہ سب آیات جو ہم پڑھیں گے، کچھ میں نے مضمون چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم ان ساری برائیوں میں مبتلا ہیں جو مشرکین مکہ سے سرزد ہوئیں یا جو بہانے انہوں نے بنائے۔ بہانوں کی قسم مختلف ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم تو اللہ کے لیے بیٹیاں نہیں بناتے، مثال کے طور پہ میں عرض کروں تو، یا ہم کوئی ایسی خاص تدبیر نہیں چل رہے حق کے خلاف، یا کوئی برے ارادے ہمارے نہیں ہیں، یا وہ الزامات ہم نہیں لگا رہے جو مشرکین مکہ نے ہمارے رسول پہ لگائے تھے، لیکن رویہ انکار کا ان کا بھی تھا اور ہمارا بھی ہے۔ سرکشی، وہ لوگ ہم قوم طاغون، وہ سرکش لوگ تھے۔ دیکھیں تھوڑا سا آپ دیکھیں نا، جو وہ ہے وہ آیت نمبر 32 میں، بل ہم قوم طاغون ام ہم قوم طاغون، کیا یہ سرکش قوم ہے؟ یعنی یہ سرکش قوم ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں بل لا یؤمنون، ان کا یقین نہیں ہے، ان کا بھی یقین نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ پہلے پڑھ لیں، پھر ام لہم آلہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اور خدا ہے؟ تو یعنی انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، ہمارے خدا جو ہے ہمارے سینے دل میں چھپے ہوئے ہیں اللہ کے سوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پورا مضمون جو ہے یہ سورت کے آخر تک، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں سارا ترجمہ پڑھ دوں، پھر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مزید بات کروں گا اس پہ۔ ام لہم الہ، آیت نمبر 43، تھوڑا توجہ دیجئے، کیا ان کا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔
اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ہم جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وہیں یرو کہ صفم من السماء ساقطا، یعنی یہ اتنے بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے سحاب مرقوم، یہ تو جمع ہوا بادل ہے، پانی ہے، بارش برسائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں داعی کو، دیکھیں داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ان کے بعد ان کی امتی بھی ہیں، کہ ایسے لوگ جو حق سے منہ موڑ لیں ان کو چھوڑ دو۔ فذرہم، یعنی جو تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو چھوڑ دو۔ فذرہم حتی یلاقوا، یعنی یہ آج مسلمان، ظاہر ہے دیکھیں یہ تو بڑی کچھ عجیب سی بات ہے کہ ہم اس تمام مضمون کو صرف قریش مکہ تک محدود کر دیں، تو یہ پھر قیامت، قرآن تو ساری کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لیں گے اور اس کے مضامین کو صرف کفار مکہ تک محدود کر دیں گے تو پھر تو یہ تو کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اور یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے تفسیروں میں اور کتابوں میں کہ یہ قریش مکہ، کفار مکہ مخاطب ہے۔ بھئی تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس وقت وہ مخاطب تھے، کیا وہ خرابیاں آج ہم میں نہیں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان مسلمانوں کو چھوڑ دو، اے داعی جو آج تم ان کو دعوت دے رہے ہو، یہ اگر تمہاری بات نہیں سنتے تو وہ جلدی وہ دن دیکھ لیں گے کہ جس میں وہ بے ہوش ہو کر یسعقون بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کا داؤ، ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد دی جائے گی۔ وہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کو، آج کے ظالموں کو اس کے یعنی ظالم کو علاوہ اس کے ایک عذاب دنیا میں بھی ہوگا، لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر مسلمان جانتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے، اے داعی تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، تم جو دعوت دے رہے ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اور محنت کر رہے ہو، تمہاری محنت میرے سامنے ہے۔ اور اے داعی سبح بحمد ربک حین تقوم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو جب آپ اٹھا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ حصے رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام، سورت کا سارا، یعنی باقی ماندہ جو بھی مضمون تھا میں نے آپ کو ترجمہ بیان کر دیا، لیکن اس میں جو تمہیدی بات ہے وہ میں نے کہہ بھی دی ہے، دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، جو خرابیاں، جو انداز فکر مشرکین مکہ کا تھا وہ آج ہمارا بھی ہے۔ دیکھیں بات بالکل سیدھی سیدھی ہے، انہوں نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی تھی، اور وہ لوگ، ہم نے بھی دے دی ہے، وہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے وہ لوگ بھی تیار نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں ہیں۔ صرف اللہ کو پکارنے کے لیے دعوت تو اللہ تعالیٰ کی یہی تھی کہ صرف اللہ کو پکارو، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا آیت نمبر 28 میں، اِنَّا كُنَّا نَدْعُوهُ مِن قَبْلُ، ہم تو اسی کو پکارتے تھے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم تو اسی کو، یہ روش وہ
اب کافر تو یہ نہیں کرتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ مشرکین مکہ بھی غیر اللہ کو پکار رہے تھے، نام لات عزیٰ منات، ابھی سورہ نجم میں یہ نام بھی آ جائیں گے، لیکن ہمارے سینوں میں جو یعنی یہ پوشیدہ خدا ہیں، آپ کو پتہ ہے، دھن دولت عزت شہرت، آپ یہ بڑی چیزیں سمجھتے ہیں، میری شہرت کو تم نے بٹا لگا دیا اور مجھے ہرجانہ دو، الفاظ واپس لو، یا دولت اور شہرت عزت کا معاملہ ہے، آپ کے نزدیک عزت بڑی چیز ہے، دنیا کی عزت جو بھی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ ایک ہی ہے، بل ہم قوم طاغون، وہ بھی سرکش قوم تھے، ہم بھی سرکش قوم ہیں، بل ہم قوم طاغون ہے کہ نہیں، بل لا یؤمنون، ان کا یقین نہیں ہے، ان کا بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے، اللہ منزل ان کا یقین نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے، صرف اللہ کو وہ بھی پکارنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں ہیں، پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں، آخرت پر ان کا بھی یقین نہیں تھا، بلکہ وہ عجیب بات سمجھتے تھے، اور ہمارا بھی یقین نہیں ہے۔ فرق کیا ہوا مجھے آپ یہ بتائیں؟ فرق صرف الفاظ کا ہے، انہوں نے بت بنا کے ان کے نام رکھ دیے تھے، یا شرک کی مختلف اقسام میں مبتلا تھے، ہم تھوڑا فرق ہی ہے، بس معاملہ ایک ہے۔ دیکھیں دو رویے ہیں، سرکشی یا اطاعت۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو سرکشی کا رویہ اپنائے گا، یعنی یہ اگر اطاعت اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ سرکش بنے گا، اس کا نام آپ کافر رکھ دیں، مشرک رکھ دیں، ہندو رکھ دیں، عیسائی رکھ دیں، یہودی رکھ دیں، مسلمان رکھ دیں، ہے سرکش، قوم طاغون، سرکش قوم، یقین نہ رکھنے والی قوم۔ آج کا مسلمان بل لا یؤمنون، ان کا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ ایسی کوئی زیادہ میں پیچیدہ بات کر بھی نہیں رہا، بالکل کھلی ڈلی بات ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر۔ ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، صرف دنیا کے طالب ہیں۔ کفار مکہ بھی صرف دنیا کے طالب تھے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو مسائل جو ہیں دیکھیں بہت گمبھیر مسائل ہیں، بہت گہرے ہیں، اور یہ جو روش ہے اس کو یعنی کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں سے مسلمان ہیں بھئی؟ رویہ کافرانہ، روش کافرانہ، خیالات مشرکانہ، اور مدعا دنیا۔ آخرت تو ہمارا مدعا نہیں ہے، اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، صرف تھوڑے سے الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ وہ ایک مولانا روم کا شعر بھی ہے نا، بڑا اچھا ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے کہ نفس ما ہم کمتر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم تو نہیں ہے، اور اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں، فرق صرف یہ ہے۔ ورنہ ہم بھی اپنی اپنی جگہ انا ربکم الاعلی کہتے ہیں، فقال انا ربکم الاعلی، ہر جگہ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں خدا بنا پھرتا ہے۔ میں اب گھر میں بیٹھے ہوئے دو ہیں جو میاں ہے بیوی ہے، ہر شخص کہتا ہے میری بات مانی جائے، بیوی کہتی ہے میری مانو، میں نے یہ کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا، میں چلی میں اپنی اماں کے سنبھالو اپنا گھر، بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے۔
کیا مطلب؟ تم خدا ہو، تمہارا فیصلہ ہے کہ تم شوہر کے سے بغیر پوچھے تم اپنے میکے چلی جاؤ، یا باتیں کرنا چھوڑ دو، یا ناراض ہو جاؤ. کوئی حد ہے. دیکھیں، ہم دین اسلام کو ہم نے بالکل غلط سمجھ لیا ہے. نماز روزے، بیوی 5 وقت کی نمازی ہوگی، شوہر 5 وقت کا نمازی ہوگا، مٹھی پر داڑھی ہوگی، زندگی گھر میں ان کا آپس میں سلوک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا. سوچیں نا اس بات پہ. ہماری ساری زندگی، یہ گھر کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، یہ تو میں سمجھنے کے لیے کرتا ہوں، ساری زندگی ہماری اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. ہم سرکش قوم ہیں. ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ ہے نہ یوم آخرت پہ ہے. اللہ ہمارا الہ واحد نہ ہے، نہ ہم اس کو، صرف اس کے حکم کے سامنے ہم جھکنا نہیں چاہتے. باقی تو باتیں ہیں، بنا لے باتیں. باقی تو آپ کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں. ہم میں تو ہر شخص اپنے آپ کو جنت میں، اس نے گھر یہ نہیں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو جنت. کیوں؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے جی، کلمہ پڑھیندہ، بس میں تو جنتی ہوں، جو کچھ بھی کروں میں جنتی ہوں. یہ تصور ہے ہمارا. پھر شفاعت کا اور بخشش کا غلط انداز میں ہم نے مطلب لے لیا ہے. شفاعت اور بخشش ہوگی مومن گناہگاروں کی. ہم میں تو ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارا، دیکھیں ایمان کا مطلب یقین. ہمارا یقین دنیا پر ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، زیرو. آپ نہیں بتا سکتے کہ، یعنی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا ذرہ برابر تو ہے یقین. نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو صرف باتیں ہیں، ایک ماحول ہے ہمیں مل گیا ہے. برائے نام مسلمان تھے ہمارے آباء و اجداد، صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی برائے نام مسلمان ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال میں یہ جو سبق ہے، یعنی پورا ترجمہ تو میں نے آپ کو پڑھ دیا، لیکن اب آیت کے حساب سے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس پہ بات کروں گا. فذکر فما انت بنعمتک بکاہن بلا مجنون. اس وقت یہ جملہ تھا جو حق سے انکار کرنے والے تھے کہ کیا آپ کاہن ہیں، مجنون ہیں. آج یہ جملہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو آیت نمبر 32 ہے، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے نام نہاد مسلمانوں، کیا تم نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، یا رسول کے طریقے کے مطابق زندگی؟ یہ آپ نے عقلی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، یا تو یہ ہے کہ تم نے سوچ سمجھا ہے، یا یہ ہے کہ تم ہوئی سرکش قوم، یا تمہارا بل لا یؤمنون، تمہارا یقینی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے کہ بھئی تم ام خلقو من غیر شین، اے نام نہاد مسلمانوں جو تم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے، کیا تم خود ہی یعنی بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہو، یا تم خود اپنے خالق ہو، تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا تم بغیر کسی ہستی کے پیدا کرنے کے تم پیدا ہو گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں ایک بات بتا رہے کہ تم اے نام نہاد مسلمانوں، تم نے اپنے آپ کو جو خدا بنا لیا ہے، اور فیصلے تو تم خود کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کا وجود اور اس کی حاکمیت، یعنی ہم تسلیم نہیں کرتے اپنے عمل سے. سارے فیصلوں کو تو دین، دیکھیں مسئلہ مشکل نہیں ہے.
دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. یہ تو ایک ایسا بلی جامع جملہ ہے کہ اس کی تفصیل میں پھر وقت لگ جائے گا. نماز آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، روزے اپنی مرضی سے، اور سارے رواج جو ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شادیاں ہیں، اس میں ڈی جے جو ہے یہ پھر کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، تو ڈی جے آپ نے لازمی اب شادی نکاح ہے وہ آپ کر رہے ہیں، خطبہ نکاح میں کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو آپ خرافات کرتے ہیں، جو رسم ہے اور رواج ہیں، اس کو آپ نے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ پھر اپنی مثال آپ ہے. بارات کو ہم نے شادی کا ایک لازمی حصہ قرار دے دیا ہے، جبکہ نکاح یعنی شادی میں صرف نکاح کی تقریب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام ہے، لیکن ہم نے یعنی شادی کو مشکل بنا دیا ہے. یہ مہندی ہے، یہ مایوں ہے، یہ بارات ہے، اور ولیمہ تو چلو ہے، لیکن اس کے بعد پھر 7واں ہے اور 8واں ہے اور 10واں ہے. آپ کو پتہ ہے اپنے جو رسم و رواج کا. تو دیکھیں، ہم نے خود یہ فیصلے ہم خود کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ رواج ہے، میری یہ عادت ہے، میری یہ مرضی ہے. آپ دیکھ لیں، ہم نے زندگی کو یعنی خود باغ دوڑ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اپنی زندگی کی باغ دوڑ، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. بیوی کا اپنا مزاج ہے، اپنا رویہ ہے، شوہر کا اپنا ہے. تو یہ اسلام کیا ہے؟ یہ تو ہمیں رویے بتاتا ہے، لیکن نہیں، ہم تو اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں، مختصر بات یہ ہے کہ اسلام کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور ہم سب اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں. کسی دین، کسی معبود کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی تو زبانی دعوے ہیں اور یہ پریکٹس ہیں، آپ کرتے رہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر. ام یقولون تقولہ
بل لا يؤمنون کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔